بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہم میڈیا فوکس کے پروگرام معروف پاکستانی کے ساتھ پھر حاضر ہیں، اور آج بھی ہم ایک ایسی شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے جو طب کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. اپنا نام انہوں نے اپنی فیلڈ میں کمایا ہے، پاکستان میں، انٹرنیشنلی بھی. اور جب میں طب کا شعبہ کہتا ہوں تو طب میں بھی بہت شعبے ہیں، لیکن یہ وہ شعبہ ہے، پہلیاں نہیں بجوا رہا، کہ یہ اس شعبے سے طب کے ہیں جس میں دلوں کے جوڑنے کا کام ہوتا ہے، دلوں کے توڑنے کا کام نہیں ہوتا. اور ایز یو انڈرسٹینڈ میرا اشارہ کارڈیالوجی کی طرف ہے. آج ہمارے معزز مہمان اس معروف پاکستانی میں ڈاکٹر سید ندیم حسن رضوی. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام میں، اور ہمارے لیے ایک بڑا خوشی کا موقع ہے ہمارے چینل کو کہ آپ نے، جسے ہم کہتے ہیں گونا گو مصروفیات، وہ صرف لفظی طور پہ نہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ آپ جس شعبے سے اور جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں اس میں بہت مصروفیت ہوتی ہے. آپ نے وقت نکالا، میں شکر گزار ہوں. ہمارا پروگرام اب شروع کرتے ہیں. ہم آپ سے فارمیٹ کے طور پہ یہ ضرور بات آپ سے کروں گا کہ جو بھی شخصیات ہمارے پاس آئی ہیں، ہم ان سے ان کے سب سے پہلے بچپن کے حالات، پیدائش، پیرنٹس، سبلنگس، اسکولنگ، کالج. آپ نے تو ایک بڑا سفر کیا ہے اپنے اس طب کے شعبے میں، نام بھی پیدا کیا ہے، لیکن آر فوکس وڈ بی آن یور بگننگس. تو اگر وہ آپ ہم سے شیئر کریں، اور اس کے بعد پھر آپ کے پروفیشن اور جو آپ کی جو اچیومنٹس ہیں اس کی بات کریں گے. تو اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب. جی، آئی واز بورن ان کراچی اینڈ 6 مارچ 1961. لیکن اس کے بعد سے بہت ارلی ایج میں ڈھاکہ چلے گئے. مائی فادر واز این آرمی آفیسر. جی جی. تو وہ سرو کر رہے تھے، 2nd PMA سے تھے، بہت سینئر تھے. تو وہ ہمارے پہلے 1 سال تو ڈھاکہ میں رہے، جس کی مجھے زیادہ یہ بھی کوئی 65 کی وار سے پہلے کی بات جی ہاں. ہوگی. پھر وہ واپس کراچی آ گئے، پھر پوسٹنگز ہوتی رہیں. پھر اس کے بعد میں کراچی میں ارلی نرسری میں حبیب میں تھا. پھر 1-2 سال کوئٹہ ہم چلے گئے، کوئٹہ میں 1-2 سال. تو جیسے آپ کو پتہ ہے آرمی آفیسر کی لائف ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں واز ٹف، کافی مشکل ہوتا تھا. چھوٹے چھوٹے کینٹس ہوتے تھے، مختلف جگہوں پہ رہے. زیادہ تر کراچی میں، کیونکہ وہ انجینئر تھے، الیکٹریکل میکینیکل انجینئر، تو ان کی مین سٹیز میں ہی ورک شاپس اور وہ تھا. تو کراچی میں پھر میری ارلی اسکولنگ حبیب میں ہوئی، حبیب پبلک اسکول میں. پھر وہ جب انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی اور پھر وہ کویت چلے گئے. تو کویت میں ہم جو گئے، وہاں ایک نیا ایکسپیرینس تھا. انٹرنیشنل اسکول میں پڑھا. وہاں سے میں نے بیچ میں 2 سال کے لیے، 2.5 سال کے لیے انہوں نے سوچا کہ تربیت کے لیے ذرا ان کو ذرا ٹف کرنا ہے. میں اکلوتا بیٹا ہوں، سب سے بڑا تھا، میری 3 بہنیں ہیں. تو انہوں نے ایک بورڈنگ اسکول بھیج دیا. اس زمانے میں برن ہال ایک مشنری اسکول ہوتا تھا ایبٹ آباد. جی جی، بہت مشہور. جی ہاں. تو ادھر میں آیا، 2-3 سال ادھر رہا. تو وہاں ہماری گرومنگ ہوئی، یا جس کو بھی آپ کہہ لیں، ذرا ٹفنس آئی. پھر وہاں کچھ حالات خراب ہو گئے. تو 70s کے 77 کی بات ہے سم تھنگ. تو وہ میں مدر کال می، انہوں نے پریشان ہونے لگی. پھر واپس کویت آیا، او لیول کمپلیٹ کیے. پھر انہوں نے سوچا کہ جس طرح پیرنٹس ہوتے ہیں، کہ انہوں نے مجھے پھر بورڈنگ اسکول ایک کیڈٹ کالج انگلینڈ بھیج دیا. وہاں میں اے لیولس کیے اپنے کیڈٹ کالج میں. اور اس کے بعد بس پھر میں پاکستان آ گیا، واپس کر کے میڈیکل جوائن کیا. تو او لیولز آپ نے پھر کہاں کیا؟ او لیول کویت میں کیا. دین went to England. اے لیولز بیک ان یو کے. جی ہاں. وہ ایک 6-7 یونیفارمز ہمیں بدلنی پڑتی تھی. کیڈٹ کالج تھا نیول. اچھا، اٹ واز کیڈٹ کالج. ہاں، پرائیویٹ تھا وہ. وہاں سمجھ لیں کہ کافی ٹف تھا، لیکن اٹ واز گڈ، ویری گڈ ایکسپیرینس. تو اس کے بعد پھر میں پاکستان آ گیا میں، اور یہاں میڈیکل کالج جوائن کیا، اور لاہور میں. اور اس میں میری میڈیکل کی تعلیم ساری کمپلیٹ ہوئی. اور پھر اس کے بعد میں 1-2 سال ٹریننگ کے بعد یہاں جو ہوتا ہے
مینڈیٹری آپ کو ہاؤس جاب یہ. اس کے بعد میں پھر انگلینڈ چلا گیا. پھر 88 سے لے کے 96 تک میری پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ مختلف جگہوں پر میں نے اپنی پہلے جنرل میڈیسن پھر کارڈیولوجی پھر انٹرونشنل کارڈیولوجی میں کر کے زمانے میں انٹرونشنل کارڈیولوجی جو میری اسپیشلٹی ہے وہ ارلی اس وقت نیا نیا تھا. اسٹینٹس وغیرہ آپ کو پتہ ہے 90s میں بہت کم ہوتے تھے, بائی پاس زیادہ ہوتا تھا. تو پھر میں وہاں فائنلی ہیمرسمتھ ہاسپٹل لنڈن میں اچھی جگہ ہے, ایک مشہور جگہ ہے, وہاں سے میں ریزائن کر کے میری والدہ جو تھیں وڈو ہو چکی تھیں تو میں پھر واپس ان کے پاس 96 میں آ گیا پاکستان. اور آپ کے سبلنگز جو 3 سسٹرز یو سیڈ وہ تینوں میرے سے چھوٹی ہیں. ایک ڈاکٹر ہے, ایک بینکر تھی اور اکانومسٹ تھی, وہ اسٹیٹ بینک میں سرو کیا, اور تیسری جو ہے وہ ٹیچر بھی ہے اور اس نے بھی بزنس میں کیا ہوا ہے. تینوں چھوٹی ہیں, کراچی میں ہیں آج کل. تو آپ کا بھی جو اسکولنگ ہے کافی اٹ ہیز بین ایٹ ڈفرینٹ پلیسز ایٹ ڈفرینٹ ٹائمس. جی, تو آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ وہ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک چینل ہوتا تھا. جی, میں 60s 70s 80s میں کی بات کر رہا ہوں, 70s مینلی ہمیں یاد ہے سارا. تو اس وقت تو ہم لوگ ڈفرینٹ ایک طرح سے دوست یار باہر بھاگنا دوڑنا, تو کافی سوشل اور ایکٹیو, اور میں اسپورٹس کافی انوالو رہتا تھا. تو ہمارے تو اس لیے جب آپ انٹریکٹ زیادہ کرتے ہیں لوگوں سے تو پھر ایڈجسٹمنٹس اتنی مشکل نہیں ہوتی. آپ کے ہمارے ہوتا تھا سارے لوگوں کا آپس کا ملنا جلنا بھاگنا دوڑنا. آج کل کے بچے جو ہیں وہ زیادہ ذرا آئسولیٹڈ ہیں, اسکول کے بعد ڈیجیٹل بہت زیادہ اس میں, تو ان کے لیے شاید ہوتا ہو, میرے لیے تو مشکل نہیں ہوا. ٹف تھا, ہوم سک ہوتے تھے بورڈنگ میں نیچرلی. لیکن ابھی پبلک اسکول میں جب آپ رہے تو آپ obviously آپ کو جو آپ کو شوق ہاکی کا بھی, از اٹ فرام دیٹ اسکول آپ کو؟ ہاں ہاکی, لیکن میرا اتنا اسٹینڈرڈ نہیں تھا جتنا حبیب پبلک اسکول کا تھا. تو آئی واز ناٹ ان بٹ خیر تھا بھی میں 5th 6th 7th میں. جی, تو وہ زمانے میں صفدر عباس اور اس طرح کے لوگ تھے ہمارے ہاکی کے وہاں اسکول کو, تو وہاں کی بہت ہائی اسٹینڈرڈ تھا. لیکن اس کی وجہ سے شوق تو تھا اور چیزوں کا. وہاں کرکٹ نہیں ہوتا تھا, وہاں ایتھلیٹکس ہوتی تھی. تو آئی واز کوائٹ آئی ریممبر میں ہمیشہ پہلا تو نہیں بھی آیا تو سیکنڈ تھرڈ تو ضرور بھاگنے میں آتا تھا. تو وہاں سے اس کا مجھے ایتھلیٹکس کا شوق تھا. ہاکی میں میں وہیں سے شوق تو پیدا ہوا, لیکن آئی کوڈ ناٹ, مطلب اتنا اچھا نہیں تھا کہ میں اسکول ٹیم میں آ جاتا 6-7. بٹ ان دی علامہ اقبال میڈیکل کالج جب آپ تھے جی, تو اس میں نے پڑھا کہ آپ یو ور ان دی ہاکی ٹیم اینڈ یو کیپٹن دی ٹیم. جی ہاں, فائنلی میں آئی واز دا کیپٹن آف دا میڈیکل کالج ٹیم, اور وہاں میں ہاکی کا جی ہاں وہاں تھا. لیکن ڈاکٹرز کا تھا, ہمارے یونیورسٹی وغیرہ بھی ہوتی تھی. میں ایک زمانے میں تھوڑا پنجاب انڈر-19 بھی میں نے سلیکٹ ہوا تھا, پھر میں ریپرزینٹنگ میں چلا گیا تھا. بٹ آئی ڈڈ ہاکی کا, لیکن اس زمانے میں اسٹینڈرڈ بہت ہائی تھا. جی ہاں, پھر انگلینڈ میں آئی واز دیئر, جب کیڈٹ کالج میں تھا تو وہاں بھی میں کیپٹن دا ٹیم ایز ویل. تو ہاکی کا شوق تھا, لیکن ہاکی کے لیے 11 لوگ چاہیے ہوتے ہیں اب. تو انڈیویجول اسپورٹس جو ہیں وہ زیادہ میرے خیال ہے لانگ لاسٹنگ رہتے ہیں. ایک سوال ہاکی سے ہی ہے کیونکہ آپ کھیلتے رہے ہیں, جب مے ناٹ بی ان آر فارمیٹ آف دس پروگرام, لیکن یہ کہ کوئی آپ کا ویو ہے کہ وائی پاکستان ہاکی میں اتنا پیچھے ہو گیا؟ دیکھیے, ان دا اینڈ اٹس دا اسپانسرشپس. میں آپ کو ایک چھوٹی سی قصہ بتاؤں. جب میں انگلینڈ گیا, یہاں کی حالت یہ تھی کہ انگلینڈ میں ایسا لگتا تھا پاکستان ٹیم کے لیے کھیل رہے. ان کا ایک آکسفورڈ ہاکی فیسٹیول ہوتا تھا, تو وہ سارے انگلینڈ کی جتنے ٹاپ کے اسکولس تھے ہاکی کے, پرائیویٹ اسکولز, ان کو وہاں جمع کرتے تھے, ہمیں ٹھہراتے تھے اور ایسے لے جاتے تھے بلیزرز یہ وہ, اور بہت زیادہ اسپینڈ کرتے تھے. اسی لیے آپ یاد کریں کہ انگلینڈ میں 90s میں انگلینڈ کی ٹیم سلور میڈل بھی لے چکے ہیں, اور ان کے ایجوکیٹڈ. میں بہت فرم بلیور ہوں کہ پیسے تو چلیں ٹھیک ہے, آپ پیسہ تو ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کیریکٹر ہونا چاہیے, ایک لیڈرشپ ہونی چاہیے جو ایجوکیٹڈ ہو. ہماری انفارچونیٹلی ابھی آپ کرکٹ کا بھی حال جو دیکھ رہے ہیں, میں تو اس میں بڑا بلنٹ ہوں اس کے اندر, کہ جب تک آپ کو ایجوکیٹڈ لیڈر نہیں ملتا, یو ڈونٹ ہیو ٹو بی دا بیسٹ پلیئر, بٹ یو نیڈ ٹو بی انٹیلیجنٹ اینڈ یو نیڈ ٹو بی اے لیڈر. اور مائک بیئرلی جیسے آپ دیکھیں, وہ از ناٹ اے گڈ پلیئر. جتنے انگلینڈ کے کیپٹنز رہے اور جب سکسیزفل ٹیمز رہیں ان کی, دے ور آل ایجوکیٹڈ
اور لیڈرز تھے. ہمارے یہاں یہ تھوڑا سا فقدان ہے, اور ہاکی کا ڈاؤن فال بھی پارٹلی اسی لیے ہوا. اب حسن سردار وغیرہ جو لوگ تھے, یہ لوگ صفدر عباس اچھے اسکول سے پڑھے لکھے تھے, یہ نہیں کہ ان پڑھ نہیں تھا. تو اس سے پھر ایک ایجوکیشن آپ کو ایک پریشر لینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہماری ٹیم پریشر نہیں لے سکتی, ٹیلنٹ بہت ہے, پریشر نہیں لے سکتی. گجرات وغیرہ کا اگر ایک ان پڑھ کا آپ فوراً پری میچور گروم کرے بغیر لے لیں, تو جب اس کے اوپر پریشر پڑے گا تو ہی ول کولیپس. یہی پرابلم. alright. So now coming to, آپ نے اپنا کالج کر لیا, میڈیکل سے آپ نکل آئے, اس کے بعد یو آپ نے سلیکٹ کیا کارڈیالوجی, دیٹ واز دی فیلڈ. تو اس کا بھی کوئی اینی ریزن کہ why not the other؟ پہلے تو میں آپ کو ذرا تھوڑا پہلے لے جاؤں. میں تو آرمی وغیرہ میں جانا چاہتا تھا, ہم کھلندڑے تھے, پڑھائی میں کوئی اتنے اچھے نہیں تھے جی. تو مجھے میرے فادر نے ایک دن بلا کے کہا کویت میں ہی کہ تم کیا, میں نے کہا جی میں تو آرمی میں. کہتے تم آرمی میں تو سروائیو نہیں کرو گے, اس لیے کہ تم تو کپتانی پہ سپرسیڈ ہو جاؤ گے, اس لیے کہ تمہیں اتھارٹی. آپ جانا ہاں چاہتے میں جانا چاہتا کبھی. تو مجھے انہوں نے کہا, میں کہا پھر کیا کریں, کہتے تم لائر یا ڈاکٹر یا ایسے. میں کہا ڈاکٹر وغیرہ تو بڑے فیمنٹ پروفیشن سمجھے جاتے تھے. تو کہتے ہیں کہ نہیں تمہاری ماں کو بہت پسند ہے, تو میں نے کہا اچھا پھر آپ کہتے ہیں تو پھر ڈاکٹر بن جاتا ہوں. تو ہمارا تو اس طرح ڈاکٹری بھی کری. پھر جب اس میں پھر جس چیز میں گیا تو شوق خود پیدا کیا, ایفرٹ کیا. تو جب انگلینڈ میں میں تھا تو آئی واز جنرل میڈیسن میں تھا. میں ایکچولی پھر مجھے کارڈک سرجری کا شوق تھا, تو میں نے ویسے ہی پیدا ہوا. میں پھر کارڈک سرجری بھی میں 3-4 مہینے میں اس میں ٹریننگ کے لیے گیا. پھر میں نے دیکھا کہ وہ میرے پسند کا نہیں ہے, ناٹ کاٹا پیٹی سے نہیں, بٹ اٹ واز ناٹ. تو آئی پھر شفٹڈ بیک ٹو کارڈیالوجی, بیکاز یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیلڈ ہے کہ جس میں آپ ہیلپ کر سکتے ہیں, بہت زیادہ لائف سیو کر سکتے ہیں. اور ہیلدی لوگ, کل تک آپ ٹھیک ہیں, ایک دن ہارٹ اٹیک ہو گئے. تو یہ بیماری تو 18-20 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے, تو پریونشن اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہم تو جنرل کارڈیالوجی سے شروع کیا, اور پھر اتفاق کی بات ہے کہ اپرچونیٹیز ملتی گئیں, تو پھر مجھے شوق ہوا. تو انٹرونشن کا مطلب ہے کہ میں پھر جس میں آپ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں مریض کے ساتھ, کوئی ڈیوائس ڈالتے ہیں, اسٹینٹ ڈالتے ہیں, کوئی چیز ٹھیک کرتے ہیں. اسی میں آپ سے پوچھوں گا کہ کارڈیالوجی کا لفظ تو عام پیشنٹ جو سمجھ جاتے ہیں, بٹ وین یو سے انٹرونشنل کارڈیالوجی, وہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے جب فار آور ویورز کہ واٹ از دیٹ اینڈ ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ فرام نارمل سرجری؟ دیکھیے یہ 70s کے اندر ایک اسٹینٹ سب سے پہلے انہوں نے اندر جا کے 60-70s میں شروع ہوا کہ اندر آرٹریز کے اندر ٹیوبیں ڈالنا اور اس سے پریشر لینا, اور پھر کچھ چیزیں ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ جو بلاکیجز ہیں ان میں اس کو کھولنے لگے بلون سے. تو جب آپ کسی چیز کے اندر کوئی انٹرونشن کرتے ہیں, یعنی کہ کوئی چیز ٹھیک کرتے ہیں, تو ایک سرجری تھی یا پھر میڈیسنس تھی, 2 ہی چیزیں تھیں. سرجری کو سمجھا جاتا تھا چھری, تو چھری سے جو چیز آپ کرتے ہیں تو وہ بیسکلی چھری چھوٹے ہوتے ہوتے ایک نیڈل بن گئی. وہ نیڈل جو ہے پھر وہ ایک الگ اسپیشلٹی, بلکہ جو لوگ نیڈل یوز کرتے ہیں اور چھوٹے ہولز کے تھرو جا کے سرجری کرتے, باڈی کے اندر چیزوں کو چینج کرتے ہیں, اس کو پھر ایک سب اسپیشلٹی کا آ گیا انٹرونشنل کارڈیالوجی. جیسے آپ الیکٹریکل سسٹم آپ ہارٹ کا پھر چینج کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں الیکٹرو فزیولوجی. تو اسی طرح ایک جنرل کارڈیالوجی ایک بڑی فیلڈ ہے, اور جنرل کارڈیالوجسٹ آر دا بیک بون آف کارڈیالوجی, بیکاز سب سے زیادہ وہی ہے. پھر ان کے اندر کو جو لوگ ایک اسپیسیفک فیلڈ میں مہارت حاصل کرنا چاہیں تو وہ پھر اپنی فیلڈ چوز, جس میں ایک انٹرونشن, جس میں ہم فرض کریں اسٹینٹ ڈالتے ہیں, ہم ہولز کو بند کرتے ہیں, ہم اویلز کو کھولتے ہیں, ہم آرٹریز کو ٹھیک کرتے ہیں, برین کے اندر جا کے اس کو فالج کو روک سکتے ہیں. اس طرح کی مختلف چیزیں انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ کرتے ہیں. یہ تو فیلڈ اس کو کہتے ہیں انٹرونشنل کارڈیالوجی. آلرائٹ. اس میں آپ نے یو آر دی فرسٹ سپروائزر ان انٹرونشنل کارڈیالوجی. وہ اتفاق کی بات ہے کہ میں NICVT میں جب تھا اسی زمانے میں یہ CPSP جو کالج ہے ہمارا, اس نے اس کو ایک الگ اسپیشلٹی کر دی. میرے پاس چوائس تھی, تو میں نے ایز اے پروفیسر آف انٹرونشنل کارڈیالوجی کی, میں جب پروفیسر بنا تو میں نے خود جان کے میں نے کہا میں جنرل کارڈیالوجی نہیں, میں پروفیسر آف انٹرونشن. یہ پہلی پوسٹ تھی جو آفیشیل ایڈورٹائز ہوئی پورے پاکستان میں, اور اس میں میں سلیکٹ ہوا ایز انٹرونشنل. تو میں پروفیسر تھا انٹرونشنل کارڈیالوجی کا. تو
उस तरह से फिर मैं वहाँ इत्तेफाक की बात कह लें कि जो फर्स्ट प्रोफेसर था और जो सिर्फ इंटरवेंशनल, तो फिर उसमें सुपरवाइज़र भी मैं, जो लड़के जो स्पेशलिटी है तो फिर वो जो Yeah. लड़के इसमें, तो उसको फिर मैं सुपरवाइज़ करता था। तो इस तरह मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में, जो जिनको आप फेलोज कहते हैं जी हाँ, उनको, फेलोज एंड पोस्ट फेलोज, ये लोगों ने स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, yeah. FCPS कार्डियोलॉजी कर ली होती है, लोकल डिग्री की बात कर रहा Yeah. हूँ, या बाहर से करके, और फिर वो ट्रेनिंग करते हैं इसमें। ऑलराइट। और इसी तरह आप प्रॉक्टर भी रहे, ऑनर ऑफ प्रॉक्टरिंग भी आपने। हाँ, यहाँ एक चीज़ थी जिसको टैवी कहते हैं, वो आपने टैवर किया, टैवी, वो उसका आई वॉज ऑल्सो द, उस वक्त बहुत महंगा इलाज है ये, बहुत बड़े महंगे, लेकिन हमारे यहाँ मेरी ये हमेशा से एक विजन या समझने का ऑब्जेक्टिव रहा है कि बीमारियां ना लोगों का की हालात देखती हैं, ना गुर्बत, ना अमीरी, ना मजबूरियां। तो ये तो गलत है कि अमीर आदमी जो है उसके पास चॉइस हो कि वो बाहर जाके करोड़ों का चीज़ कर ले, और गरीब आदमी जिसको ज़रूरत हो वो कर ही ना सके, इसलिए कि टेक्नोलॉजी। तो मैंने चूँकि एक ऐसी जगह में था, NICVD एक इतना ज़बरदस्त इदारा था, और उसके बजट भी बहुत अच्छा हमें उन्होंने उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सपोर्ट किया था। तो उसमें फिर एक बहुत अच्छा ये चांस मिला कि ये चीज़ें, हर चीज़ जो दुनिया में होती है इंक्लूडिंग हार्ट ट्रांसप्लांट, वो पाकिस्तान में लेके आए। तो उसमें एक ये विदाउट ऑपरेशन वेल्व चेंज करने का, एओर्टिक वेल्व चेंज करने का, उसको टैवी कहते हैं, ट्रांस एओर्टिक वेल्व रिप्लेसमेंट ऑलराइट। या इम्प्लांटेशन। तो वो जब शुरू हुई तो आई वाज द फर्स्ट वन जिसको, इस पे बड़ा लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि इतना महंगा आप कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके पीछे ये था कि व्हाई नॉट, अगर हम इस मुल्क में एक न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं और उसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी है, तो व्हाई नॉट हेल्थ में भी हम हर चीज़ क्यों ना करें, बेशक एक लिमिटेड जगह करें। तो उसका फिर मैं ट्रेनिंग की, हमने वो शुरू किया, ट्रेन किया लोगों को। फिर उस पर ट्रेनर के तौर पे आप पहले तो खुद ट्रेन होते हैं, फिर आप Yeah. डॉक्टर बनते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट, जी। तो हाउ वर यू मैनेजिंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट? ये आई थिंक इसमें बहुत बड़ा रोल गवर्नमेंट ऑफ सिंध का था, और उन्होंने जब 2015 में इसको NICVD का टोकन होता था, तो आहिस्ता आहिस्ता पहले हार्ट अटैक का उन्होंने सपोर्ट किया, पहले तो डोनर्स ने सपोर्ट किया, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उसको टेक ओवर किया, और फिर वो बजट बढ़ता गया, और अब एवरीथिंग जो सैटेलाइट्स आपने, मैंने आपको बताया कि सैटेलाइट्स भी हमने फिर बनाई सिंध में, और उसमें मेरा एक पार्ट था। थोड़ा सैटेलाइट्स पे आपसे बिफोर द इंटरव्यू हमारी बात हो रही थी, लेकिन कुछ आप थोड़ी इस और रोशनी डालेंगे? ये हब अपीयर्स टू बी अ वेरी गुड प्रोग्राम। ये एक हब एंड स्पोक मॉडल है, बिकॉज ये इसका पर्पस ये है कि आप लोगों को, रेदर देन गरीब आदमी को या जो इंटीरियर में रहता है उसको यहाँ आना पड़े और इतना खर्चा पूरी फैमिली का, आपको पता है हमारा कल्चरल सिस्टम कैसा है, पूरी फैमिली, तो व्हाई नॉट प्रोवाइड देम कि उनको जो सारा इलाज है उनके डोर स्टेप पे दिया जाए। तो फिर हमने चूज़ किया कि हार्ट अटैक से शुरू किया, कि हार्ट अटैक जो है एटलीस्ट वो हर आदमी को अपने विदिन 1 आवर आपका गोल्डन पीरियड होता है, और 2-3 घंटे के अंदर उसको आप कर दें तो हार्ट बच जाता है। तो उसके लिए फिर हमने मैप आउट किया कि पूरे सिंध में 2-2 घंटे के जगहों पे हमें ये सेंटर्स बनाने, जिनको हम सैटेलाइट सेंटर्स कहते थे। तो उसमें पहले हमने लड़काना, टंडो मोहम्मद खान, फिर लड़काना, फिर उसके बाद हमने, और इस तरह नवाब शाह में बाद में आया, फिर उससे सेवन था पहले, और इस तरह मिट्टी में, इवन थपारकर में, उस तरह 5-6 हमने सेंटर्स बनाए, और वो अब 10 के करीब हो गए। तो इसको सैटेलाइट सेंटर्स कहते हैं। वहाँ हार्ट अटैक हो, आप कहीं भी इंटीरियर सिंध में हो, NICVD के आप सैटेलाइट सेंटर में 2 घंटे के अंदर पहुँच जाते हैं, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हार्ट अटैक। तो इसको फिर उसका इलाज आगे भी फर्दर और चीज़ों के अंदर भी अब सर्जरीज भी हो रही हैं। तो इसका ये पर्पस था कि पूरे सिंध को कवर कर लिया जाए, और ये फर्स्ट ऑफ द काइंड था, और ये दुनिया का तकरीबन सबसे बड़ा प्रोग्राम है इस तरह का, जो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, टोटल। और आपने सिंध पूरा कवर हो गया इससे? पूरा सिंध कवर हो गया, और अब तो कराची में भी आपने देखे होंगे वो सैटेलाइट वो लगाए हुए हैं, डब्बे रखे हुए हैं, कंटेनर्स, और उनके अंदर जी। और इसमें काफ़ी लोगों का, इसमें मैं डेफिनेटली मेंशन करूंगा कि जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर थी डॉक्टर अजरा पीचू, उनका बड़ा सपोर्ट था, ये मुराद अली शाह का बहुत सपोर्ट था, और नदीम कमर हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, उसकी बड़ी इसमें काविश थी कि उसने भी इसको पॉलिटिकली और अदरवाइज सपोर्ट किया। तो ये अदरवाइज, और फिर हमारे और प्राइवेट सेक्टर में शाहिद अब्दुल्ला साहब हैं, शहजाद रॉय हैं, अमीन हशवानी हैं, इन लोगों का एक
सिविल सोसाइटी का बहुत रोल था इसको सब डेवलप करने में। मॉनेटरी हेल्प के लिए? मॉनेटरी नहीं, उनकी इनपुट थी उनकी। अच्छा। कमिटीज़ में बैठते थे वो, हमारे ट्रस्ट एक था जो मॉनिटर करता था हर चीज़, ट्रांसपेरेंसी वगैरह। तो ये काफ़ी उनका रोल था। और वो डोनेशंस उनकी वजह से, शहजाद की वजह से, जैसे काफ़ी डोनेशन शायद अब्दुल्ला की फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। वो एक पूरी ओपीडी बना रहे थे वो। इसमें मेरे एक से दो सवाल और थे सेटेलाइट पे कि इसके लिए आपको पैरामेडिकल स्टाफ होता है वो फिर कहाँ से अवेलेबल हुआ या उसको ट्रेन किया? बिकॉज इन दोज प्लेसेस रेडीली तो अवेलेबल नहीं होगा। नहीं, देखिए सबसे पहले आप ये ख्याल रखें कि इट इज़ द मनी विच इज़ इम्पोर्टेंट ऑल्सो। तो हमने सबसे पहले तो इनकी पेज बढ़ा दी, डबल कर दी, ट्रिपल कर दी सब लोगों की। तो हमारे पास मेडिकल स्टाफ तो आने लगा। उनको फिर हम सैटेलाइट में भिजवाया करते थे, हर हफ्ते जाते थे, एक हफ्ते के रोटेशन पे आते थे। फिर जब तक इंडिजिनस लोग तैयार हो गए जो वहाँ परमानेंट रहने को तैयार है। इसी तरह हमने लोकल भी लिया और नर्सिंग स्कूल और ये सब चीज़ों से ट्रेन, और बहुत अच्छी पे की और उनको फैसिलिटीज़ दी, तो इसलिए ये कामयाब हुआ। तो देयर वाज नो डर्थ, इसलिए कि पे बड़ी अच्छी है, प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा अच्छी पे है। एंड इट स्टिल इज, स्टिल इट इज़। दूसरा मेरा सवाल इससे ये था कि जो आपने सिंध में किया, हाँ, तो इसी किस्म का प्रोजेक्ट्स बाकी 3 प्रोविंसेस में भी हैं? कर रहे हैं हमारे कार्डियोवैस्कुलर या NICVD से उन्होंने काफ़ी हमें एक्चुअली सोसाइटी एक हमारी है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी, उसका भी मैं काउंसिल का काफ़ी साल से मेंबर था और आखिर में प्रेसिडेंट भी था। तो उस लेवल पे मैंने गवर्नमेंट से, पंजाब से भी बात हुई, फेडरल गवर्नमेंट से भी बात हुई, और इसको इन्होंने काफ़ी हद तक रिप्रोड्यूस किया। बट क्लियरली अब वहाँ शुरू हो गया है, 2-3 सेंटर्स वहाँ बड़े अच्छे हैं। एक रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है जिसने पहले स्पेशली स्ट्रोक इंटरवेंशन में, वहाँ एक जनरल अजहर कियानी होते थे, डॉक्टर अजहर कियानी, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया अपना वहाँ सेटअप करने में, और वहाँ 24 आवर सर्विस। तो दैट वाज पंजाब में सबसे पहले वहाँ 24 घंटे में। फिर आहिस्ता आहिस्ता और सेंटर्स भी अब वहाँ कर रहे हैं। अच्छा। और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बलूचिस्तान में भी अब सेंटर्स बन गए। तो ओवर द लास्ट 3-4 साल में ये कार्डियोलॉजी का नेटवर्क बहुत फैल गया है और बहुत बेहतर हो गया है। लेकिन वो वहाँ की प्रोविंसेस कर रही होंगी वो? जी हाँ, ये लोकल कर रही हैं, बिकॉज ये लोकल मैटर है। प्रोविंशियल हेल्थ जो है ये, तो फेडरल का NICVD वाज फेडरल, फिर वो कोर्ट में चलते रहे, फिर उसमें इन्होंने, अब मेरा ख्याल है उन्होंने वो कोर्ट के जजमेंट से आगे पीछे अब क्या किया है कि वो लीज पे दे दिया फेडरल, बिकॉज इट वाज अ नेशनल इंस्टीट्यूट। तो वो 25 साल के लिए शायद गवर्नमेंट ऑफ सिंध को दे दिया, बिकॉज सपोर्ट तो सारा पैसा तो सिंध गवर्नमेंट से ही आता था। यस। इसी से जुड़ा सवाल आपसे डॉक्टर साहब ये है कि ये दिस NICVD at one time was like the Jinnah Hospital, was a federal hospital. फिर devolution के बाद it came to the provinces. तो वो experience आपका you had a long association with the NICVD 2000 से till 2021. जी, it is 2 decades. जी। तो उसमें आपका अपना what is your view, how has it worked? Fine. Not only NICVD but generally of devolution का जो मेरा ख्याल है कि मैं तो यही समझता हूँ कि जो करीब में होता है वो ज़्यादा बेहतर कंट्रोल और कमांड उसको हो सकती है। right. तो मेरे ख्याल से ये तो होना ही चाहिए कि आप प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और इसको NICVD की जो टेक ऑफ है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही की वजह से हुई। उसके अंदर मसले हुए, ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो कमांड एंड कंट्रोल की बात है। फेडरल गवर्नमेंट दूर बैठ के कंट्रोल करना प्रोविंशियल हॉस्पिटल्स को, जो लोकेशन कहीं और हो, लेकिन कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से ऑडिट में और चीज़ों पे थोड़ा बहुत पॉलिसीज़ में वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। आप बिल्कुल भी नहीं ये छोड़ सकते कि हर प्रोविंस अपने तौर पे प्रोटोकॉल्स एंड पॉलिसीज़ बनाए हेल्थ के बारे में, बिकॉज ये हेल्थ एज अ फेडरल सब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन कंट्रोल एंड कमांड मेरा ख्याल है ये ठीक मॉडल है कि ग्रास रूट लेवल। जी हाँ। जी, मैं ये भी ज़रूर पूछूंगा कि इस लॉन्ग करियर में अप्स एंड डाउन्स की आपने बात की प्रोफेशन में, और आपने बड़ी सर्जरीज भी की होंगी, और आपने कहीं देखा कि डॉक्यूमेंटेड भी है इंटरवेंशन जो है सर्जरी, डॉक्यूमेंटेड जितना भी हुआ है, तो उसमें आप कोई ऐसी चीज़ बता दें जो आप यू विल फील वेरी प्राउड, या आपको बड़ा फ़ख्र है कि आपका कंट्रीब्यूशन था, या
آپ نے دیکھیے اس میں میری جو پرائڈ کا تو ہوتا ہی ہے کہ آئی بلیو کہ سب سے پہلا ہمارا ڈاکٹرز کا انٹرسٹ ہونا چاہیے پیشنٹ، اس کے بعد ہر چیز آتی ہے، پیسہ، فیم، یہ وہ خود بخود ہی آتا ہے. تو میرا جو ایک بڑا پراؤڈ مومنٹ تھا، میں بہت سے لوگوں کو بتا، میں ایک پیشنٹ تھا، وہ بہت ہی مطلب بہت وی آئی پی ٹائپ کا تھا، اس کے اوپر بہت خاندان ڈپینڈ کرتے تھے، بہت اس کے بیٹے تھے 6.5 فٹ کے 5. اس کی میں ایک بہت ہی خطرناک طرح کی اینجیوپلاسٹی کی. ایک ہفتے بعد ایک ہفتے بعد مجھے ایمرجنسی سے فون آیا کہ وہ کولیپس کر گیا ہے اور وہ ہاسپٹل آ رہے ہیں، ان کو لے کے آ رہے ہیں. تو میں کہا اچھا، میں آتا ہوں. کراچی کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جب ہاسپٹل آیا تو اریسٹ ہو گیا تھا، اس کی سی پی آر ہو رہا تھا. مجھے فون آیا کہ سر یہاں تو 200 لوگ جمع ہیں، اس کے فیملی کے اور بیٹے سارے آئے ہوئے ہیں، آپ ایسا کریں تھوڑی دیر بعد. میں نے کہا کیوں، میں تو آ رہا ہوں اس کو دیکھ. کہتے نہیں سر، وہ تو کارڈیک اریسٹ ہے، مشکل ہے کہ وہ بچے، اور اس کو ہم کر رہے ہیں. تو میں نے کہا نہیں یار، یہ تو میں آیا سارے کراؤڈ کے اندر کرایا نیا سیٹ. ایک ہفتے بعد ہوا ہے ڈیتھ. تو اس میں پاسبلٹی یہی ہے کہ جو ہم نے ایک ہی آرٹری تھی اسٹینٹ لگایا تھا وہ بند ہو سکتا ہے. لیکن جو اس کی کہانی تھی جب وہ سنی تو اس سے لگ رہا تھا کہ اس کو اسٹروک ہوا ہے. بیٹھے بیٹھے وہ بوڑھا تھا تو اس کو بیٹھے بیٹھے زبان لڑکھڑائی اور ایک دم کولیپس. اس سے پہلے بالکل ٹھیک تھا تو لگ رہا. لیکن میں تو نہیں، میرا پراؤڈ مومنٹ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے یہ نہیں کہا ان سے کہ یہ ہو سکتا ہے. میں نے کہا جی اگر پروسیجر نہ ہوا ختم ہو گئی بات. انہوں نے جو بھی ہوا چلے گئے وہ لوگ بات کر کے. کچھ بھی میں آئی فیلٹ ویری بیڈ کہ یار بیچارہ اتنا فیملیز اس پہ. 2 سال بعد میں ایک کسی کا کیس کر کے نکلا باہر. تو مجھے ایک انہوں نے کہا یہ ہمارے ہیں، تو ان کا اسی طرح کے ضعیف آدمی تھے. تو ایک بندے نے مجھے کہا کہ سر آپ نے مجھے نہیں پہچانا. میں نے کہا نہیں، یہ میرے چچا ہیں جن کی آپ نے کی ہے اینجیوپلاسٹی. میں نے کہا اچھا آپ کے، میرے والد کی بھی آپ نے کی تھی. میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے. وہ کہتے نہیں شاید آپ کو یاد نہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا پھر میں نے اسٹرائکنگ مجھے یاد آیا کہ یہ وہ اس کا بیٹا تھا تو جب وہ بعد میں مجھے او پی ڈی میں دکھانے آئے تو وہ بھی آیا. اس وقت تو خیر میں بات کر کے تو اس سے میں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ کے فادر کی ہوئی تھی جو بھی ہے، تو اس کو آپ نے پھر اپنے چچا کی بھی آپ نے. کہتے ڈاکٹر صاحب ہم نے پوری دنیا میں بھیجی آپ کی اینجیوپلاسٹی کی رپورٹ اور یہ اور وہ. سب نے کہا کہ یہ جو تو فرسٹ کلاس ہوا ہے. اور انہوں نے جو آپ نے کہانی بتائی اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ تو اسٹروک سے اس کا تو تعلق اس سے نہیں ہے، وہ بلڈ تھنر لے رہا تھا، کسی کو بھی ہو سکتا ہے. وہ 78 اور 80 تھے. تو وائی ڈیڈ دیٹ. تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ آپ کسی اور پہ نہیں، آپ بالکل سچے اور اس طرح انسان ہیں، اور آپ کی جو ہم اسکلس سے تو پہلی تو آپ نے کسی بہانہ نہیں کیا جو ڈاکٹرز کرتے ہیں یا پروٹیکٹر. تو آئی تھنک دیٹ از اے ویری پراؤڈ مومنٹ کہ میں نے ریئلائز کیا کہ سچ بولنا اور اپنے کو کبھی رسپانسبلٹی لینی مریضوں کی بہت ضروری ہے، ریدر دین کہ ہمارے ڈاکٹرز میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ کبھی ہاسپٹل کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، کبھی اپنے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ایکسکیوزز بناتے ہیں. وہ مریض تو کسی سے بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک کہ جو آپ نے پراؤڈ میں دیٹ واز پرابلی جو مجھے ایک سبق ملا. دیٹ شوڈ بی دی ایٹیٹیوڈ ہر ڈاکٹر سرجن کا، جو آپ نے بتایا یہ ہونا چاہیے. پیشنٹ از وہ ہمارے پہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے نا. جی ایک چیز اور آپ سے پوچھوں گے، جیسے ایڈوائزری بورڈ آف میڈٹرونک، یہ کیا چیز؟ ہاں یہ میرے بایو ڈیٹا سے، اچھا وہ آپ نے پورا مانگا تو میں نے دے دیا. ہمیں ڈسکلوجرز کرنے ہوتے ہیں جب ہم کوئی کانفرنس میں جاتے ہیں. جی ہاں. تو ہمیں لکھنا پڑتا ہے کہ آپ کسی ایڈوائزری بورڈ اور اس کے اوپر یہ فل ڈسکلوجر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سے پیسے ملتے ہیں. یہ ایک ایڈوائزری بورڈ میں پاکستان سے 1-2 لوگ چوز کیے تھے انہوں نے. یہ بہت بڑی کمپنی ہے، دنیا کی ون آف دا بگیسٹ میڈیکل ڈیوائس کمپنی، اسٹینٹس بناتے ہیں اور چیزیں. تو انہوں نے، یہ لوگوں نے افریقہ سے، مڈل ایسٹ سے، ساؤتھ ایسٹ سے، ہر جگہ کے بورڈ بنائے اور ایک لوگ 2 لوگ لیتے ہیں. تو فار ایئرس، اور ابھی بھی شاید ہوں، تو وہ انہوں نے ایڈوائزری بورڈ پہ مجھے سلیکٹ کیا تھا کہ ہم ان کو ملتے ہیں، ہم دنیا کے مختلف جگہوں پہ، اور ان کو پیشنٹ پرسپیکٹیو اور اپنے پرسپیکٹیو سے ایڈوائز دیتے ہیں ان کمپنیز کو. تو یہ پھر اسی لحاظ سے ہمارے اسٹینڈز ڈیزائن کرتے ہیں یا اس کو وہ. تو اس کا میں کافی سالوں سے ممبر تھا. اچھا. تو وہ ڈسکلوز کرنا پڑتا ہے ہر جگہ. اچھا. وہ اس لیے کہ سو دیٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو. آپ اگر ان کا سامان استعمال کر رہے ہیں اور پھر ایک کانفرنس میں لیکچر دے رہے ہیں اور آپ تعریف کر رہے ہیں فرض کریں اس چیز کی، تو دے ہیو ٹو، آپ کو ڈسکلوز کرنا چاہیے کہ بھئی میں اس کا بورڈ کا بھی میرا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. جب ڈسکشن ہو رہا تھا تو آپ نے ایک ذکر کیا تھا
ایویشن انڈسٹری ماڈل، جی یہ کیا چیز ہے، اس کی کچھ بتا سکیں گے؟ واٹ از دیٹ کانسیپٹ؟ یہ میرا ایک پیپر بھی میں نے اس کو پچھلی گورنمنٹ اور اس گورنمنٹ کو پہلے بھی اس سے گورنمنٹس کو لکھتا رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایویشن انڈسٹری ہے اس کا ماڈل کا مطلب ہے یہ ہیلتھ پہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ان کا ایک پلین ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، غریب امیر کا کوئی ڈفرینسیشن اسٹینڈرڈ، سب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں ود دا سیم اسٹینڈرڈ، لیکن ہوٹلیئرنگ فرق ہوتی ہے. جب جو کم پیسے پے کرتا ہے وہ پیچھے بیٹھتا ہے، اس کو کم کھانا ملتا ہے، یا اس کی لمبی فلائٹ ہوتی ہے، ڈفرینٹ اسٹاپ. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ پلین ذرا کم لیول کا ہو یا خراب لیول کا ہو تو امیر کے لیے غریب. تو اسی طرح آپ ہیلتھ میں بھی کر سکتے ہیں. واٹ یو کین ڈو از کہ آپ آئی سی یوز، ایمرجنسی سب سے پہلے، پھر آئی سی یوز، سی سی یوز، آپریشن تھیٹرز کامن کر دیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں، اور اس میں آپ یہ کر دیں کہ آپ جو غریب اس کو بجٹ دے دیں. ایک گورنمنٹ بجٹ ہو فار پیپل ہو کین ناٹ پے. تو جب ایک آدمی آئے وہ پے نہیں کر سکتا تو ڈزنٹ میٹر، اس کا ایک ٹوکن بنا، وہ کٹ آف ہوا، وہ چلا گیا جنرل وارڈ میں. ایمرجنسی اور جو پیسے پے کر سکتا ہے اس کی آپ نے پیسے لیے اور اس کو ایک اسپیشل وارڈ میں بھیج دیا یا پرائیویٹ روم میں، اور اس کی ہوٹلیئرنگ فرق ہے، ادھر سٹاف فرق ہے، ادھر کھانا فرق ہے، سب کچھ. تو ہوٹلیئرنگ آپ کو الگ، لیکن اور وہ پے کر رہا ہے اس کی، لیکن آپ کی جو میڈیکل کیئر ہے وہ ایک ہی ہے، آپریشن تھیٹر میں بھی، سی سی او میں بھی. تو اس کی وجہ سے وہ ایک ہی اسٹینڈرڈ کیئر ہو جاتی ہے. تو یہ بڑے آرام سے اپلائی ہو سکتا ہے. That thing should be without discrimination. Yes, of course. ڈسکریمنیشن امیر غریب کی آن میڈیکل گراؤنڈس تو نہیں کر سکتے آپ، جو ہوتی ہے یہاں کے گورنمنٹ ہاسپٹل اس لیے وہ گیٹوز بن جاتے ہیں کہ وہ صرف غریب جاتا ہے، امیر آدمی جو ہے وہ جا کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں سب کچھ کراتا ہے. اگر آپ پرائیویٹ ہاسپٹل ہی بنا دیں ایک گورنمنٹ ہاسپٹل کے سائٹ پہ اور اس کو سب ایک ہی امبریلا میں رکھیں اور گورنمنٹ صرف بجٹ دے فار پور پیپل ہو کین ناٹ افورڈ، تو پرائیویٹ ہاسپٹل بھی جو بھرے گا، جس طرح پرائیویٹ ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، وہ اپنا پروفٹ کمائے لیکن کنسلٹنٹ ادھر ہی رہے، ایک ہی جگہ رہے. تو اس کو میں ایویشن انڈسٹری ماڈل کہتا ہوں. اچھا، یہ جو آپ کوائن کیا ہے، یہ اس ماڈل کہیں ان پریکٹس بھی ہے آف کورس. اب آپ دیکھیں یو ایس میں جیسے کلیولینڈ کلینک، میو ہے، اور اس ٹائپ کی جان ہاپکنز وغیرہ ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے وہاں جان ہاپکنز جائیں آپ اگر کوئی چیز، میں تو وہاں ٹریننگ کرنے گیا تھا سی ٹی میں، مجھے یاد ہے کہ وہاں انہوں نے پورا ہوٹل ایک بلڈنگ لی ہوئی ہے جہاں وہ اپنے باہر سے جو لوگ آتے ہیں، شیخ وغیرہ اور جو امیر لوگ، ان کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں، ہوٹلیئرنگ سب کچھ، آپریشن. اچھا، جو اندر جان ہاپکنز کا جو مین آپریشن تھیٹر ہے سب کچھ، وہ اس میں انشورڈ پیشنٹ بھی، غریب بندہ بھی، اور اٹس لوکیٹڈ جو میری لینڈ میں، اٹ اے ویری ڈاؤن ورڈ، جس کو کہنا چاہیے بڑا بیکورڈ ایریا میں وہ ہے، بڑا انسیف ایریا ہے. آل وہاں سارے مائنورٹیز رہتے جو جان ہاپکنز کا ایکچوئل کیمپس. یہ میریلینڈ کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں. اور وہاں آپ کے جو غریب آدمی انشورڈ ہے، فری آف کاسٹ ہے، اس کا بھی وہیں علاج ہوتا ہے، اور جو شیخ آیا ہوتا ہے یا باہر سے کوئی ملینئر بلینئر ہے جو ان کا بھی وہیں علاج ہوتا ہے. تو وہ تو پریکٹس کر رہے ہیں، کلیولینڈ وغیرہ ساری جگہ یہی ہے. تو آئی تھنک دیٹ از دا وے کہ جہاں پاکستان میں ہمیں آگے جانا چاہیے. تو اس کے لیے آپ نے کچھ ایفرٹ کی؟ یا ایفرٹ کرتے ہیں. یا دیکھیں یہاں پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھار ان کے، ہر گورنمنٹ کی اپنی ہوتی ہے اور ان کے پولیٹیکل وہ ہوتی ہے. لیکن آئی تھنک کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو نان پولیٹیکل ہونا چاہیے. تو میں نے لکھا ہے، کرا ہے، اور چونکہ میں تو اوپنلی کہتا ہوں اور تھوڑا بلنٹ ہوں، تو اس لیے مے بی ناٹ ویری پولیٹیکلی کریکٹ، تو اس لیے لوگ تھوڑا سا گھبراتے ہوں گے شاید. اس طرح کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا آسان نہیں ہے فرام پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو، بیکاز پھر پرائیویٹ ہاسپٹلس کا ایک الگ مافیا ہے، اور یہ سب بہت چیزیں. لیکن کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے جو آپ یہ ماڈل بتا رہے ہیں، وہ تو اس کو سوٹ کرتا ہے، اس لیے کہ دے آلویز ٹاک اباؤٹ اے کامن مین، کہ اس تک صحت اور تعلیم یہ ہونا چاہیے. تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہاؤ پولیٹیکل گورنمنٹس دیکھیے ڈو ناٹ ریسپونڈ ٹو سچ. نہیں، آئی تھنک آپ کی بات صحیح ہے. یو آر اے ویری سینئر بیوروکریٹ، آپ تو سمجھتے ہیں چیزوں کو. آئی تھنک اس میں پرابلم از انڈیویجولس، بیکاز لوگوں کا اپنا انٹرسٹ. ابھی بھی دیکھیے جو بیوروکریٹس ہیں اور پولیٹیشینز ہیں جو بہت افورڈنگ، they would still go to prefer to go to private hospital. Yes. because ان کو اٹینشن چاہیے. میرا ماڈل کو امپلیمنٹ کرنے میں آپ کو وہی اسٹینڈرڈ آف کیئر آپ کو لانی پڑے گی جیسے او ایم آئی میں ہے یا اور ہاؤس سٹی وغیرہ میں ہے. آپ کو وہی اسٹینڈرڈ آف کیئر آپ کو لانی پڑے گی ٹو دا پبلک سیکٹر، اور اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے پھر آپ کو پروفیشنل لوگ رکھنے پڑیں گے،
اور اس میں پھر بیوروکریسی کا رول جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا، وچ اگین از آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بھی ایشوز ہیں. تو اگر ایک مطلب مائنڈ میک اپ کر لیں تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے بچوں کی بات کی، 4 بچے، تو کوئی ان میں سے بھی کوئی ڈاکٹر بنا ہے یا نہیں؟ اتفاق سے آئی ڈونٹ نو، یہ اگر آپ کہیں گے کہ جو شارٹ کمنگ ہے میرا خیال ہے یہی ہے کہ ڈاکٹر، وہ آئی ایم پرابلی ناٹ اے رول ماڈل، اس لیے کہ کوئی بچہ میرا ڈاکٹر نہیں بننا چاہا. وہ بڑا لڑکا جو ہے 30 ایئرز ہے، وہ بھی اپنا ایک کنٹری ہیڈ ہے کینیڈا میں ایک ایجوکیشنل کمپنی کا، اینڈ ہی از ویری، وہ کھلندڑا ہے، اچھا، ہی از ہیپی. جو بیٹی ہے وہ انٹیریئر ڈیزائنر ہے اور وہ بھی خوش ہے، میرڈ ہے، یہ 2 بچے. پھر میرا ایک گیپ آتا ہے 29-30 کے بعد، آپ کو میں نے بتایا، آپ نے پوچھا بھی، تو ایک گیپ ہے وہ 22، وہ تو چلیں 8 سال کا ہے، لیکن اس کے بعد وہ اب یونیورسٹی ختم کر رہا ہے. اس کے بعد ایک بہت بڑا گیپ ہے 10 سال کا. جو چھوٹا میرا ہے وہ 12 سال کا ہے. اس کو ڈاکٹر بنائیں پھر آپ. ہاں، اس کو آپ کوشش کرتا ہوں. تو میں، آپ جو پوچھ رہے تھے، ہم بات کر رہے تھے، تو آپ نے یہ پوچھا سوال کہ اتنا گیپ کیسے آیا، نہیں پوچھا تو میں وہ گیپ کی بس ٹھیک ہے، مائی وائف از ینگ اینڈ ادر تھنگ از کہ میں خود سمجھتا ہوں کہ چھوٹا گیپ ہونا چاہیے، دیٹ کیپس اس ینگ آن آور فیٹ. جو اپنے بڑھاپے کے لیے بھی ایک بچہ ہونا چاہیے. اور وہ تو خیر آپ کو دیکھ کر کے کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا یو آر پاسٹ 60. چلے وہ تو آپ except for this graying hair which is not a sign of age, to be very frank. اللہ تعالیٰ آپ کو ایج از جسٹ اے نمبر. دیکھیں میں سب سے کہتا ہوں جو اپنے، ناٹ ٹو دا پیشنٹس آلسو، کہ آپ ظاہری عمر پہ ہم جاتے ہیں، بایولوجیکل ایج پہ نہیں جاتے، کرونالوجیکل ایج پہ نہیں جاتے، بایولوجیکل ایج جو ظاہری عمر ہے اس پہ جائیں، قدرتی پہ نہیں. تو ظاہری عمر آپ کے اپنے ہاتھ میں. اف یو آر ہیپی اینڈ یو وچ آئی فیل کہ آئی ایم، اور اس میں آپ اپنی ایکسرسائز اور ہر چیز اپنی صحیح ٹائم پہ کریں اور اپنے کو ویٹ وغیرہ مینٹین کریں، تو دیر از نو ریزن کہ آپ کیوں نہیں سو کالڈ ینگ لگ سکتے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی آرٹیفیشیل کام کرے. نہیں انشاءاللہ آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے صحت مند بھی رکھے اور کامیاب رکھے جو آپ نے باتیں بتائی ہیں. میں وائنڈنگ اپ سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ود آل یور ایکسپیرئنس، تجربہ، اسکولنگ، کالج اور اسپیشلی پروفیشن، تو کوئی اینی ورڈز آف ایڈوائس ٹو یور اسٹوڈنٹس اور یا ٹو یوتھ ان جنرل، نوجوانوں کے لیے کچھ آپ کہنا چاہیں؟ جی دیکھیے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں آلویز ٹیل مائی اسٹوڈنٹس اینڈ فیلوز کہ ایک تو شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ، ایک کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس اینڈ ہارڈ ورک، وہی جو پرانی بات ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا جو آپ کے اوپر جو ٹرسٹ کرتا ہے پیشنٹ، اس کا ٹرسٹ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اگر وہ، اور ضروری نہیں ہے، آئی چارج منی، آئی پروبیبلی ون آف دا ہائیسٹ فیس لیتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن کبھی بھی کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ لالچی ہیں یا یہ ہیں. پیسہ کمانا کوئی جرم نہیں ہے، زیادہ یا کم، بٹ دیٹ شوڈ ناٹ بی دا پرائمری ایونٹ. تو جو بچوں کو اور سب کو، کہ آپ کا ایک ویژن، ایک پیشن ہونا ہے. آپ کی جو بھی جاب ہے وہ پیشن کے طور پہ لیں. اگر آپ نہیں کر سکتے، آپ کا نہیں ہے دل لگ رہا، تو ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. تو ڈاکٹری، جیسے میں نے آپ سے کہا، میں تو ایز اے ایکسیڈنٹلی آ گیا کہ چلو یہ کر لیتے ہیں، پھر ماں نے کہا تو، لیکن جب ایک چیز میں آ گیا، پھر اس میں دل لگایا، پھر آئی ایم پیشنیٹ. پیسہ از اونلی سیکنڈری. اگر یہ لوگ فالو کریں کسی بھی پروفیشن میں کہ آپ اپنی جاب کو ایز اے پیشن، ایز جاب نہ سمجھیں، تو دین یو انجوائے اٹ. تو اگر آپ جاب سمجھیں گے تو وہ پھر آپ کے لیے اسٹریس ہوگی کہ یار یہ تو مجھے اب 9 بجے 5 بجے تو میں جاؤں. تو آئی تھنک دیٹ از واٹ دا تھنگ از کہ پیشنٹ کا خیال رکھیں اور اپنی ڈاکٹری کو ایز اے جاب نہ سمجھیں، ایز اے پیشن سمجھیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کے ساتھ بڑی اچھی سیٹنگ رہی، اور پھر شکریہ آپ کا کہتا ہوں کہ آپ نے ٹائم تھینک یو ویری مچ. آپ کے، میں آنرڈ کہ آپ جیسے بندے نے مجھ سے مکالمہ کیا، تو آئی ایم تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. ناظرین، مجھے یقین ہے کہ آج کا جو پروگرام ڈاکٹر ندیم صاحب کے ساتھ رہا وہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا، اور کافی معلومات آپ کو بھی اور ہماری ینگ جنریشن کو بھی، ڈاکٹرز کمیونٹی کو بھی ملی ہوگی. میں اب اجازت لیتا ہوں پروگرام سے. آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس اسکرین پہ ہمارا ٹیلی فون نمبر بھی، ای میل ایڈریس بھی اور موجود ہے. آپ سے میری ریکویسٹ ہمیشہ رہی ہے کہ آپ پروگرام دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور مطلع کریں
اس لیے کہ آپ کی رائے رکھ کے ہم اس پروگرام کو اس سے بہتر پیش کرنے میں آپ کی ہمیں بڑی مدد مل جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.